آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ چلیے دوستوں، رخ کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ شری کرشن جنم بھومی اور شاہی عیدگاہ معاملے میں آج سے عدالت میں ہر روز سماعت ہوگی۔ ٹھاکر کیشو دیو بمقابلہ انتظامیہ کمیٹی کے معاملے میں سول جج سینئر ڈویژن جیوتی سنگھ نے 21 جولائی کو حکم دیا تھا۔ عرضی دائر کرنے والی انتظامیہ کمیٹی 7 قواعد CPC کے تحت پہلے اس مسئلے پر سنوائی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ فریقین عدالت سے سب سے پہلے کمشنر کے ذریعے عیدگاہ کا سروے کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ معلومات کے مطابق فریقین ضلع جج راجیو بھارتی کی عدالت میں اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کریں گے۔ شری کرشن جنم بھومی کنسٹرکشن ٹرسٹ نے عیدگاہ کی زمین کو مندر کا بتایا تھا۔ شری کرشن جنم بھومی کنسٹرکشن ٹرسٹ کے صدر مہندر پرتاپ سنگھ، ایڈوکیٹ راجندر مہیشوری نے ٹھاکر کیشو دیو کو مدعی بنا کر شری کرشن جنم بھومی کی 13.37 ایکڑ اراضی کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ میں کہا گیا ہے کہ اورنگزیب نے مندر کو گرا کر مسجد تیار کروائی تھی، اس لیے مسجد کی زمین پر ٹرسٹ کا حق ہے۔ کیس کی مستقلی سے متعلق جاری سماعت کے دوران فریقین نے عیدگاہ کے کورٹ کمشنر سے متعلق عدالت میں درخواست دی تھی۔ ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پہلے کورٹ کمشنر کے معاملے پر سماعت کی جائے۔ دلائل کے بعد سول جج سینئر ڈویژن نے اس معاملے پر سماعت کرنے کا حکم دیا کہ معاملہ قابل سماعت ہے یا نہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل 11 جولائی کو سماعت ہوئی تھی۔ ہندو عقیدے کے مطابق شری کرشن کی جائے پیدائش متھرا ہے اور وہاں ان کے نام سے مندر بھی ہے، لیکن جس جگہ ان کی جائے پیدائش بتایا جاتا ہے وہاں مسلمانوں کی شاہی عیدگاہ مسجد ہے، جس کی 13.37 ایکڑ اراضی کو کرشن جنم بھومی مندر کی ملکیت بتاتے ہوئے مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دروپدی مرمو آج 15ویں صدر جمہوریہ کے بطور حلف لیں گی۔ ملک کے 10ویں صدر ہوں گی جو آج حلف لیں گی۔ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹر ہال میں اپنے عہدے اور رازداری کا حلف لیں گے۔ پرسنل منسٹر نے حلف برداری کی تقریب کے خوش اسلوبی سے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے علاقے میں کچھ سرکاری عمارتوں کو دوپہر 2 بجے تک بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقریب کے پیش نظر پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی تعمیر بھی روک دی جائے گی۔ ریکارڈز سے پتہ چلا ہے کہ 1977 سے یکے بعد دیگرے صدر نے اس تاریخ یعنی 25 جولائی کو حلف اٹھایا ہے۔ ہندوستان کے پہلے صدر راجندر پرساد نے 26 جنوری 1950 کو حلف لیا۔ 1952 میں انہوں نے پہلا صدارتی انتخاب جیتا تھا۔ راجندر پرساد نے دوسرا صدارتی انتخاب بھی جیتا اور مئی 1962 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ سروپلی رادھا کرشن نے 13 مئی 1962 کو صدر کے طور پر حلف لیا اور 13 مئی 1967 تک اس عہدے پر رہے۔ 2 صدر ذاکر حسین اور فخرالدین علی احمد اپنی مدت پوری نہ کر سکے کیونکہ وہ انتقال کر گئے۔ بھارت کے 6 صدر نیلم سنجیو ریڈی نے 25 جولائی 1977 کو حلف لیا۔ اس کے بعد 25 جولائی کو گیانی زیل سنگھ، آر وینکٹرامن، شنکر دیال شرما، کے آر نارائن، APJ عبد الکلام، پرتاپ پاٹل، پرنب مکھرجی اور رام ناتھ کووند نے بھی اس تاریخ کو اپنے عہدے کا حلف لیا۔ واضح رہے کہ مرمو ہندوستان کے صدر کے عہدے پر فائز ہونے والی پہلی قبائلی خاتون ہوگی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جموں میں کارگل وجے دیوس کے موقع پر منعقد کی گئی تقریب کے دوران کہا کہ بھارت پڑوسی ملک کے ساتھ دوستی کا خواگاہ ہے، لیکن پاکستان کا رویہ مختلف ہے۔ آزادی کے بعد جموں و کشمیر کو جنگ کا تھیٹر بنا دیا گیا ہے، لیکن ہمارے بہادر فوجیوں اور دیگر سیکورٹی فورسز کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے بھارت کی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ کارگل جنگ کے دوران پاکستانی دوراندازی بھارتی حدود میں گھس آئے تھے، لیکن ہمارے بہادر فوجیوں نے جوابی کارروائی کی تو پاکستان رینجرز اور دوراندازی کو چوکیوں سے بھاگنا پڑا۔ وزیر دفاع کے مطابق وکرم بترا کارگل جنگ کے عظیم ہیرو ہے اور اس جنگ کے دوران ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سبھی ہیرو ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ میں اپنے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے دوراندازی کرنے والے پاکستانیوں کو واپس دھکیلنے کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ کارگل جنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ سال 1961 اور 75 میں جنگیں ہوئی جس دوران بھارتی افواج نے پاکستان کو شکست کا مزہ چکھایا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بھارتی فوج نے ماضی میں بہت آپریشن کیے اور ضرورت پڑنے پر مستقبل میں بھی ہوں گے۔ پاکستان ہمارا پڑوسی ہے۔ انجانی واجپئی جی نے کہا کہ ہم اپنا پڑوسی نہیں بدل سکتے، ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع کے مطابق جنگوں میں شکست کے بعد اب ہمسایہ ملک نے پراکشی جنگ شروع کی ہے تاکہ معصوم شہریوں کا خون بہایا جا سکے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کو واپس لینے کے حوالے سے بڑا بیان دیتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پاس کی گئی کہ پی او کے ہندوستان کا حصہ ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پی او کے پناہ گزینوں کو پورا انصاف ملنا چاہیے کیونکہ وہ بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ بابا امرناتھ یہاں ہے تو ماتا شاردا وہاں کیسے ہو سکتی ہے۔ وزیر دفاع نے مزید بتایا کہ پاکستان کو ہماری طاقت کے بارے میں پوری طرح سے واقفیت حاصل ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ قومی دارالحکومت دہلی میں اتوار کو منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آیا ہے۔ منکی پاکس کے مغربی دہلی کے 32 سالہ شخص میں تصدیق ہوئی ہے۔ اس شخص کے بیرون ملک کی جانے کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ بتا دیں کہ حال ہی میں یہ مریض گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے ہماچل پردیش کے کلو منالی گیا تھا۔ متاثرہ کو ڈاکٹروں کی نگرانی میں دہلی کے ایک LNGP اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ملک میں اب تک منی پاکس کے کل 4 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں سے 3 کیسز کیرالہ سے ہیں۔ وہیں دہلی میں منکی پاکس کے معاملے سامنے آنے کے بعد دہلی حکومت چوکنا ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر شروع کر دی گئی ہے۔ لوک نائک جے پرکاش اسپتال کو دہلی حکومت نے نوڈل سینٹر بنایا ہے۔ اس حوالے سے لوک نائک جے پرکاش اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر سریش کمار کا کہنا ہے کہ منکی پاکس کے پیش نظر 6 بستروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ بنایا گیا ہے۔ یہاں کام کرنے والے ڈاکٹر، نرسوں اور عملے کو منکی پاکس کے حوالے سے تربیت دی جا رہی ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ پہلے مریض کو آئسولیشن سینٹر میں رکھا جائے گا جہاں ایسے مریضوں کی جانچ اور علاج حکومت ہند اور WHO کے رہنما خطوط کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے لیے آج 20 ڈاکٹروں، نرسوں اور طبی عملے کو تربیت دی گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے حکام نے بتایا کہ مریض کے نمونے ہفتہ کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی پونے کو بھیجے گئے تھے۔ خبر کے مطابق پونے میں مریض کے نمونے ٹیسٹ کیے گئے جن میں منکی پاکس کے ٹیسٹ مثبت پائے گئے تھے جن کی شناخت کی گئی ہے اور وہ وزارت صحت کے رہنما خطوط کے مطابق تنہائی میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ کیرالہ سے منکی پاکس کے 3 کیس رپورٹ ہوئے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دارالحکومت دہلی کے سڑکوں پر ایمرجنسی طور پر ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو راستہ نہیں دینے پر 10,000 روپے کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں اسپیشل کمشنر قانونی امور اور لائسنسنگ سنجے سنگھ نے ٹویٹ کر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو ہنگامی حالات میں راستہ دیں۔ اس کے ساتھ ایسا نہ کرنے والوں کے خلاف 10,000 روپے کا چالان کاٹنے کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ نئے موٹر وہیکل ایکٹ میں 10,000 روپے جرمانے کی گنجائش ہے۔ جرمانے کی رقم میں پہلے کی نسبت اضافہ کیا گیا ہے۔ نئے موٹر وہیکل ایکٹ کے مطابق اگر آپ گاڑی چلاتے ہوئے ایمبولینس کی آواز نہیں سنتے ہیں اور اس کا راستہ روکنے یا اس سے اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو قاعدے کے مطابق اب آپ پر 10,000 روپے جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ ایسے صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ سڑک پر چلتے ہیں ایمبولینس یا ایمرجنسی گاڑی کی آواز سنیں آپ فوراً اس کو راستہ دینے کے لیے وہاں سے ہٹ جائیں۔ اگر کوئی ایمرجنسی گاڑی کو راستہ نہیں دیتا تو دہلی پولیس کے ایمرجنسی رسپانس نمبر اور ٹریفک پولیس ہیلپ لائن نمبر پر شکایت کی جا سکتی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات امرتیا سین نے اتوار کے روز مغربی بنگال حکومت کی طرف سے 25 جولائی کو دیا جانے والا بنگا وبھوشن ایوارڈ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
امرتیا سین کی بیٹی انتارا دیپ سین نے کہا ہے کہ میں نے آج صبح اپنے والد سے بات کی ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں اپنی زندگی میں بے شمار ایوارڈز ملے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایوارڈ دوسرے لوگوں کے پاس جائے. اس سے پہلے ایوارڈ سے متعلق بایا محاذ نے نوبل انعام یافتہ امرتیا سین اور ابھیجیت بنائک سین کے علاوہ دانشوروں سے اپیل کی تھی کہ نوکری کے متلاشیوں اور مبینہ مغربی بنگال اسکول سروس کیمپس اسکیم کے متاثرین کی خاطر بدعنوانی ریاستی حکومت کا ایوارڈ کو لینے سے انکار کرے. امرتیا سین کی ریاستی حکومت نے بنگا بھوشن ایوارڈ کے لیے نامزد کیا تھا اور ان کے نام کا اعلان ہفتہ کو کیا گیا. بنگا بھوشن اعزاز ایک لقب ہے جسے مغربی بنگال حکومت مختلف شعبوں میں شخصیت کی نمایاں خدمات کے لیے دیتی ہے. اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت کے سب کا ساتھ سب کا وکاس والے نعرے پر نکتہ چینی کی اور دعویٰ کیا ہے کہ سڑک فرشوں کو دیے گئے 32 لاکھ قرضوں میں سے صرف 331 اقلیتوں کو دیے گئے ہیں. یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ مسلم اقلیتوں کی غیر متناسب بڑی تعداد غیر منظم شعبے میں کام کرتی ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی ساورکر گوالکر کے ویژن کو نافذ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا رہے ہیں. سماجوادی پارٹی کا جو الائنس کو لے کر دیکھیے، جب اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات چل رہے تھے، میں نے اس وقت اتر پردیش کے درمیان میں ہمارے الائنس کے جو پارٹنر تھے بابو سنگھ کشواہا صاحب، ہم خاص طور سے الپ سنکھیک سماج اقلیتوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ بنائیے. سماجوادی پارٹی اور ان کے ساتھی سہیوگی پارٹیاں مل کر بھاجپا کو نہیں ہرا پائیں گے. اب غلطی مت کریے. آج اتر پردیش کا الپ سنکھیک سماج ہو یا مسلمان ہو، اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہا ہے، اس لیے کہ چناؤ کے وقت تو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر کے مسلمانوں سے ووٹ لیے کہ بھاجپا کو ہرائیں گے. میں اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں ہرا پائیں گے. میں کہہ رہا تھا کہ اپنی لیڈرشپ کو بنائیے. آج آپ نے مسلمانوں کا ووٹ تو حاصل کر لیا، اپنی اپنی دکانوں کو چمکایا، آپ سیاسی طور پر موٹے ہو گئے. الیکشن ہو گیا تو سماجوادی پارٹی اور ان کے سہیوگی پارٹیاں تو اپنا اپنا راستہ ناپ رہے ہیں. ان تمام میں اگر سب سے بڑا نقصان کسی کا ہوا تو وہ اتر پردیش کے مسلمانوں کا ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ بغیر پرنسپلز اور نیچرل جسٹس فالو کرے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمات میں جیلوں کو بھجا دیا جا رہا ہے، کبھی نماز وہاں پر پڑھے تو پکڑ کر جیل کو بھجا دیا جا رہا ہے. تو اتر پردیش کے مسلمانوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی سیاسی لیڈرشپ جب بنائیں گے تبھی آپ کی ناانصافی کے دور کا خاتمہ ہوگا. حکومت ہند کی طرف سے جو برسر اقتدار جماعت ہے بی جے پی کی، اور وزیر اعظم بار بار اپنی پارٹی کی طرف سے سرکار کی طرف سے کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس. وہ ہمیشہ سے ایک جھوٹ ثابت ہوا ہے. اور اب بھی جو منسٹری آف ہاؤسنگ اربن افیئرز منسٹری کے تحت سوندھی ایک اسکیم ہے جس میں ٹھیلا بنڈی یا ریڈی پٹری پہ دکان لگانے والوں کو اس منسٹری نے 32,26,000 لون دیا ہے، جس میں سے صرف 331 اقلیتوں کو دیا گیا ہے. ارے بھئی یہ کیوں دھوکہ دے رہے مائنورٹیز کو، مسلمانوں کو آپ؟ جبکہ حکومت کے خود آنکڑے ڈیٹا یہ بتاتا ہے 2009 اور 10 کا کہ اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں جو شیئر ہے مسلمانوں کا سیلف امپلائمنٹ میں، خود روزگار میں، وہ 50% ہے. 50% اگر حصہ ہے مسلمانوں کا اور 331 خالی مائنورٹیز کو ملیں گے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ نریندر مودی کی سرکار گولوالکر اور ساورکر کا جو خواب تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانا، وہ کام کر رہی ہیں. اور جو بی جے پی کا کور ووٹر ہے وہ تو خوش ہوتا ہے جب مسلمانوں سے ناانصافی ہوتی ہے اور ان کو ان کا حق نہیں ملتا. یہ سلسلہ صرف اس اسکیم تک نہیں ہے، بلکہ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین میں دیکھ لیے مسلمانوں کا شیئر کتنا ہے. PMJB کے اسکیم دیکھیے، اس میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے. تو ایک بھاجپا کی سرکار ایک پورے منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو جو گورنمنٹ کی اسکیمز میں ان کا حصہ نہیں دے رہی ہے اور بار بار جھوٹ بولتی ہے. یہ RTI کا رپلائی ہے. اب اس پر کیا جواب دے گی بھاجپا، بتائیے. فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی. ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم TV. آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ. اللہ حافظ.